السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور یہ جو ایک نیا سلسلہ شروع کیا ہے میں نے وی لاگس کا وحدت ادیان سے متعلق، آپ اس کو سن رہے ہوں گے اور اپنی رائے بھی اس پہ بنا رہے ہوں گے، اور امید ہے آپ لوگوں کو یہ سلسلہ پسند آ رہا ہوگا۔ ہم بات کر رہے تھے وحدت ادیان کے تصور پر، ٹھیک ہے۔ اب میں بار بار اس کی وہ تعریف ڈیفینیشن بتا کر آپ کا وقت نہیں ضائع کرنا چاہتا، وہ آپ نے گزشتہ ویلاگس میں سب سن لیا۔ تو گزشتہ ویلاگ میں میں نے یہ بتایا تھا کہ یہ جو دعویٰ ہے کہ یہ مغرب سے درآمد شدہ نظریہ ہے اور اسلام کی سرزمین میں اس کی کوئی گنجائش نہیں، تو اس حوالے سے میں نے دو عظیم صوفی بزرگ جن کا تعلق اہل سنت مکتب فکر سے ہے، مولانا رومی صاحب اور شیخ اکبر محی الدین ابن عربی، ان کے حوالے سے بتایا کہ ہمارے ہاں بہت سے اہل علم و دانش کا یہ خیال ہے کہ یہ دونوں بھی اسی تصور وحدت ادیان کے قائل تھے۔ آج ہم ایک اور ہندوستان کی ایک عظیم شخصیت، میں نے آپ سے کہا تھا کہ اس پہ بات کروں گا، تو ہم آج اس پہ ان سے متعلق گفتگو کریں گے۔ میری مراد ہے مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم۔ مولانا ابوالکلام آزاد جو ہے بہت معروف نام ہے، ہم خاص طور پر ہم ہند و پاک کے لوگوں کے لیے، اور عالمی طور پر بھی ان کا نام موجود ہے۔ کئی کتابوں کے مصنف ہے، سیاست میں بڑا سرگرم، اور چونکہ یہ کانگریس میں تھے تو قائد اعظم سے اور مسلم لیگ سے ان کا شدید اختلاف تھا۔ متحدہ ہندوستان کے یہ بہت بڑے داعی اور قائل تھے تو یہ مولانا ابوالکلام آزاد بہت معروف ہے، تو اس لیے ان کا کوئی مزید تعارف آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کی کتاب ان کی تفسیر ہے ترجمان القرآن، ٹھیک ہے۔ اس میں ام الکتاب سورہ فاتحہ کی تفسیر الگ سے بھی موجود ہے، اور ان کا جو مکمل نہیں ہے یہ تفسیر، ٹھیک ہے، کمپلیٹ نہیں کر سکے تھے وہ، 3 حصوں میں تقریباً یہ موجود ہے، جو موجودہ ان کی تفسیر ہے۔ تو اس میں یہ جو ام الکتاب یا سورہ فاتحہ کی تفسیر الگ سے بھی کتابی شکل میں موجود ہے، اور اسی تفسیر ترجمان القرآن کے اندر بھی موجود ہے۔ جب یہ تفسیر شائع ہوئی تو اس وقت چونکہ ہندوستان میں ان کا بہت بڑا نام تھا، الہلال اور البلاغ، جس سے رسالیے نکالتے تھے، اور خطیب بھی تھے اور دبنگ قسم کے، اور کئی زبانوں کے یہ ماہر بھی تھے، اور بڑا نام تھا ان کا، ٹھیک ہے۔ تو جب لوگوں میں یہ بات پھیلی کہ مولانا ابوالکلام آزاد تفسیر لکھ رہے، تو بہت شدت سے اس کا انتظار ہونے لگا کہ اب ہندوستان میں آزاد جیسی شخصیت کے قلم سے تفسیر آئے گی، اور بہت بےتابی سے مسلمانوں نے بلا تفریق مذہب اور مسلک اس کا انتظار کیا۔ جب وہ تفسیر شائع ہوئی اس کا پہلا حصہ، تو کوہرام مچ گیا ایک ہندوستان میں، خاص طور پر مسلمان علماء اور مسلمان اہل دانش میں ایک بے چینی پھیل گئی، اور یہ کہا گیا آنے لگا کہ مولانا ابوالکلام آزاد جو ہے یہ وحدت ادیان کے قائل ہو گئے ہیں، انہوں نے اپنی تفسیر میں اس کو بیان کیا ہے۔ ویسے مولانا ابوالکلام آزاد سے متعلق 2 آراء ان کی زندگی سے ہی موجود ہے، ابھی تک موجود ہے، ٹھیک ہے۔ ایک رائے تو یہ ہے کہ یہ ان پہ الزام ہے، اور ان کے جن اقتباسات سے لوگ یہ ثابت کرتے ہیں اس سے وہ مدعا ثابت نہیں ہوتا بلکہ وہ وحدت دین کے قائل تھے۔ اور میرے گزشتہ ویلاگ میں آپ کو بتایا تھا کہ وحدت دین یعنی تمام انبیاء کرام کا دین ایک تھا، شرع لکم من الدین ما وصی بہ، اور شریعتیں الگ تھی، لکل جعلنا منکم شرعۃ ومنہاجا۔ تو ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ مولانا ابوالکلام آزاد اس تصور کے قائل تھے۔ اگر وہ اس تصور کے قائل تھے تو پھر کوہرام مچنے کی اور ایک بے چینی پھیلنے کی اور اس پہ اتنی تنقید اور لے دے ہونے کی ضرورت نہیں تھی۔ دوسری رائے والوں کا خیال ہے کہ نہیں، وہ بالکل وحدت ادیان کے قائل تھے۔ اچھا، اس میں سے کچھ ہمارے ہاں، چونکہ ہم سب سے پہلے نیت پہ حملہ کرتے ہیں، جو آپ سے مختلف سوچے، مختلف خیال پیش کرے، کسی نہ کسی اس کو مفاد کا اسیر، کسی کا ایجنٹ ہم ثابت کر دیتے ہیں، اور یہ ماشاءاللہ سے آپ کے دونوں بڑے مسالک میں اور چھوٹے مسالک سب میں موجود ہے۔ جس نے آپ کے مسلک کے کسی مسئلے سے اختلاف کر دیا، آپ نے کہہ دیا بھائی یہ تو امریکہ کا ایجنٹ ہے، یہ تو عراق کا ہے، اور یہ اس کا کوئی ذاتی غرض اور مفاد ہے۔ حالانکہ یہ جو بڑے اہل علم و دانش ہے، میں ان لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں جو آپ کو جہاد کے نام پہ اور پتہ نہیں کس کس نام پہ استعمال کرتے ہیں، ان کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ جو صحیح معنوں میں صاحبان علم و دانش ہے، وہ اکثریت، یہ تو نہیں کہ میں نے یہ تو نہیں کہوں گا کہ ناممکنات میں سے ہے، ایسا نہیں، ٹھیک ہے، امکان ہے، ظاہر سی بات ہے، انسان ہے، لیکن میرا اپنا ان کے بارے میں ہمیشہ حسن ظن ہے، اور یہ رکھنا بھی چاہیے کہ یہ لوگ اس طرح سے نہیں تھے کہ کوئی وقتی مصلحت کے حصول کے لیے انہوں نے
مذہب کی غلط تشریح کی، ٹھیک ہے، کوئی سیاسی مقاصد، یہ آپ کے ہاں اشرفی جیسے طاہر اشرفی کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، یا اور لوگوں کا کیا نام لینا میں نے، اپنا حافظ سعید صاحب اور اس طرح کے لوگ ہیں جو اس طرح استعمال ہو جاتے ہیں، یا جو کوئی ایجنڈا لے کے آپ کو ایک مذہب کی تشریح کر کے دیتے ہیں، ورنہ اصل جو صاحبان علم و دانش ہے وہ ایسا نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے، وہ حقیقت میں جس چیز کو صحیح سمجھتے ہیں، دنیا کی اپنی کمیونٹی، اپنے خاندان، اپنے برادری، سب کی مخالفتوں کو مول لے کر وہ جس بات کو سچ سمجھتے ہیں اس کو بیان کر دیتے ہیں، وہ سچائی، وہ جس چیز کو سچ سمجھ رہے آپ کی نظر میں یا حقیقت نفس الامر کے حساب سے وہ ٹھیک ہے، یعنی وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن جس چیز کو انہوں نے ٹھیک سمجھا اس کو. تو مولانا ابوالکلام آزاد سے متعلق پھر لوگوں نے یہ کہا کہ یہ کانگریس کو خوش کرنے کے لیے ہے، گاندھی جی سے یہ متاثر ہے، مسلم لیگ کو سیاسی طور پر نقصان پہنچانے کے لیے انہوں نے یہ وحدت ادیان کا، تو اس طرح سے بھانت بھانت کی بولیاں بولی گئی. خیر، میں یہ بتا رہا تھا کہ مولانا ابوالکلام آزاد سے متعلق ان کی زندگی سے ہی دو آراء موجود ہے. جب یہ تفسیر شائع ہوئی تو جو اس وقت رسالہ نکلتا تھا بہت معروف اور جو ابھی تک نکل رہا ہے معارف، اس میں اس کے اوپر دونوں طرح کے مضامین شائع ہوئے خود مولانا صاحب کی اپنی زندگی میں، ٹھیک ہے. تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مولانا ابوالکلام آزاد جو ہے وہ وحدت دین کے قائل تھے، وحدت ادیان کے نہیں، جبکہ کچھ کا خیال ہے کہ نہیں، وہ وحدت ادیان کے قائل تھے. مثال کے طور پر میں نے گزشتہ کے ویلاگ میں بھی حوالہ دیا تھا مولانا اخلاق حسین قاسمی صاحب کی کتاب مولانا ابوالکلام آزاد کی قرآن خدمات. اس میں ان کا دعویٰ یہ ہے کہ مولانا ابوالکلام آزاد وحدت ادیان کے نہیں، وحدت دین کے قائل تھے. ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا یہ خیال ہے اور باقی اہل علم کا بھی کہ نہیں، وہ وحدت ادیان ہی کے قائل تھے، ٹھیک ہے. تو اپنی اس کتاب میں مولانا اخلاق حسین قاسمی صاحب ڈاکٹر اسرار نے جو میں آگے ان کے بعد ڈاکٹر اسرار صاحب کی کا اقتباس ان کے مضمون سے پیش کروں گے کہ انہوں نے کیا کہا، تو اس کا رد کرتے ہوئے، اور یہ مضمون بھی میثاق جو ڈاکٹر اسرار صاحب لوگوں کا رسالہ ہے غالباً حکمت قرآن، اس میں شائع ہوا تھا، ٹھیک ہے. لیکن یہ چونکہ میں ان کی کتاب سے پڑھ رہا ہوں، تو قاسمی صاحب لکھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب یعنی ڈاکٹر اسرار احمد صاحب شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی کو اپنے عہد کا مجدد، مولانا آزاد کو شاہ ولی اللہ کے بعد دوسرا داعی قرآن، اور مولانا حسین احمد مدنی کو صاحب اتقاء و مقبول بارگاہ الہی قرار دیتے ہیں. لیکن اب آگے سنیے، اس مسئلے میں مولانا آزاد کے وحدت دین کو وحدت ادیان بنا دیتے ہیں اور اس کا رشتہ برہم و سماج سے جوڑ دیتے ہیں. وہ اس حقیقت کو قطعاً نظر انداز کر دیتے ہیں کہ شاہ ولی اللہ اور شاہ عبد القادر صاحبان نے وحدت دین پر جو کچھ لکھا ہے مولانا آزاد کے ہاں اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو یہ وہ ہے جو یہ کہتے ہیں کہ مولانا ابوالکلام آزاد اس کے قائل نہیں تھے، وحدت ادیان جس پہ ہم بات کر رہے ہیں وہ وحدت دین کے قائل تھے. دوسری رائے والوں کو کہنا ہے کہ نہیں، وہ اس قدر ان کی اچھا، میں خود مولانا صاحب کی تفسیر بھی موجود ہے، ام الکتاب بھی موجود ہے، اس سے میں اقتباسات نہیں پڑھ رہا ہوں کیونکہ پھر وہ بات ہوگی کہ بھئی یہ تو تم بات کر رہے ہو نا. تو میں ان صاحبان علم و دانش کے اقتباسات پیش کر رہا ہوں جنہوں نے اس پہ اسی طرح سمجھا ہے. ہم تو طالب علم ہے، یعنی ہم تو اہل دانش کو دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ انہوں نے اس کو کیسے سمجھا. تو دوسری رائے میں کہ جو قائل ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ نہیں، مولانا ابوالکلام آزاد صاحب وحدت ادیان ہی کے قائل تھے، ٹھیک ہے. یعنی نجات و سعادت کسی ایک مذہب کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، بلکہ عالمگیر سچائیاں تمام مذاہب میں موجود ہیں، اور ایمان اور عمل صالح کی بنیاد پر ہر مذہب کا ماننے والا نجات و سعادت کا مستحق ہے، ٹھیک ہے. بہت سارے اہل علم کا خیال ہے کہ مولانا ابوالکلام آزاد اس رائے کے حامل تھے. مثال کے طور پر ڈاکٹر اسرار احمد صاحب، ٹھیک ہے، ان کا مضمون شائع ہوا ہے حکمت قرآن مارچ 1987، اس کی صفحہ نمبر 21 پر مضمون عنوان ہے تحریک رجوع الی القرآن. اس کی قسط نمبر 3 میں لکھتے ہیں ڈاکٹر صاحب ابوالکلام آزاد صاحب کے حوالے سے، عجیب مماثلت ہے کہ جس طرح راجا رام موہن رائے 1833 میں یہ تھے نے اسلام اور مسلمانوں کی مدافعت میں تحفۃ الموحدین تالیف کی، اسی طرح گاندھی جی نے مسلمانوں کی تالیف قلب کے لیے تحریک خلافت میں شمولیت اختیار کی اور وحدت ادیان کے فلسفے کو اتنا اچھالا کہ مولانا ابوالکلام آزاد جیسی عظیم اور نابغہ روزگار شخصیت بھی ان کی زلف گرہ گیر کی اسیر ہو گئی. صفحہ نمبر 27 پر. صفحہ نمبر 33 پر ڈاکٹر اسرار صاحب لکھتے ہیں مزید افسوس یہ کہ گاندھی جی کی شخصیت کے زیر اثر مولانا مرحوم وحدت ادیان کے بھی پرچاک بن گئے.
اور اس طرح گویا برہم و سماج کی تقویت کا ذریعہ بن گئے۔ تو ڈاکٹر اسرار کا یہ خیال ہے۔ اسی طرح غلام محمد پرویز صاحب مرحوم جو قرآنی ہے، جو قرآن کو ہی حجت تسلیم کرتے ہیں، اور ان کی کئی کتابیں ہیں، ہزاروں صفحات انہوں نے قرآن پہ لکھے، اور بڑے ان کا کام ہے۔ اختلاف صاحبان علم و نظر سے کیا جا سکتا ہے، تو ان سے بھی سب کو اختلاف ہے۔ خیر، ان پہ تو پھر کفر کی فتوی بھی ہے۔ تو پرویز صاحب کا جب یہ مولانا ابوالکلام آزاد کی تفسیر شائع ہوئی تو 1933 میں 2 قسطوں میں ایک مضمون پرویز صاحب نے شائع کیا معارف کے اندر، ٹھیک ہے۔ اس مضمون میں علامہ پرویز صاحب مرحوم نے مولانا ابوالکلام آزاد کی تفسیر سے کچھ اقتباسات پیش کر کے یہ ثابت کیا کہ مولانا آزاد وحدت ادیان کے قائل ہے۔ پھر اس کے بعد 1940 میں ایک اور مضمون لکھا پرویز صاحب نے، اور یہ ظاہر سی بات ہے دونوں دہلی میں تھے، دونوں انڈیا میں تھے، اور ابوالکلام آزاد صاحب کانگریس میں تھے اور پرویز صاحب مسلم لیگ اور قائد اعظم کے پرجوش حامی تھے۔ ان کا تو یہ خیال ہے کہ یہ، اور کچھ کتابوں میں بھی ہے کہ یہ قائد اعظم کے مشیر تھے مذہبی پرویز صاحب، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے پھر ان کا تعاقب کیا۔ تو پھر ان کا جو مضمون ہے 1940 میں جو انہوں نے لکھا، وہ ان کی کتاب پرویز صاحب کی فردوس گمگشتہ کے اندر وہ مضمون موجود ہے، اور اس کا عنوان ہے کہ کیا تمام مذاہب یکساں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کی صفحہ 127 سے 163 تک پھیلا ہوا یہ مضمون ہے۔ اس کے اندر پرویز صاحب نے اس نقطہ نظر کو پیش کیا ہے کہ مولانا ابوالکلام آزاد جو ہے وہ وحدت ادیان ہی کے قائل تھے، ٹھیک ہے، وحدت دین کے نہیں، وہ تمام مذاہب کو درست سمجھتے تھے۔ پرویز صاحب اس میں لکھتے ہیں، بہت طویل مضمون ہے تو میں ایک چھوٹا سا اقتباس پیش کرتا ہوں۔ پرویز صاحب لکھتے ہیں کہ اس کے بعد، یعنی اکبر کے بعد، یہی نظریہ موجودہ سیاسی کشمکش کے طوفان میں سطح کے اوپر لایا گیا۔ اس نظریے کی اشاعت کی موجب جناب آزاد کی تفسیر ہوئی، اور اس طرح سے یہ چیز مسلمانوں میں دین کی حیثیت سے پھیل گئی۔ تو مختصر میں نے اقتباس دیا، پورے مضمون کا خلاصہ یہ ہے۔ ان کا بہت شدید تنقید ہے کہ مولانا ابوالکلام آزاد نے وحدت ادیان کے تصور کو پیش کیا، جبکہ پرویز صاحب کا خیال ہے کہ قرآن مجید میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، ان کا جو فہم قرآن مجید ہے، ٹھیک ہے۔ ایک اور صاحب علم دانشور بزرگ ہے ہمارے، بہت بڑے عالم دین، دیوبند سے ان کا تعلق، میں ان کا بھی ایک اس حوالے سے جو نقطہ نظر ہے میں وہ اگلی ویلاگ میں بیان کروں گا، کیونکہ آج ہمارا وقت پورا ہو گیا ہے۔